بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان آ گیا ہے، وہ مہینہ جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہ مہینہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال، اگر شیطان بند ہے تو پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال دل کو ہلا دیتا ہے۔ کیا مسئلہ صرف شیطان تھا؟ ہمارے اندر بھی کچھ ایسا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی اور کو نہیں، خود کو دیکھیں گے، اپنے دل کو دیکھیں گے، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں گے، کیونکہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ نفس کے خلاف جنگ کا مہینہ ہے۔ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ صرف ایک عمل نہیں، یہ دل پر لگنے والا داغ ہے۔ ہر بار جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر بار جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہر بار جب ہم حرام چیز دیکھتے ہیں، تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نشان مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ جاری رکھے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے۔ سوچئے، ہمارا دل کیسا ہو چکا ہے؟ کیا وہ صاف ہے؟ اس پر داغوں کی تہ جم چکی ہے؟ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس دل کو دوبارہ صاف کریں۔ رمضان کا اصل مقصد، قرآن کہتا ہے، لیلو اوامت تو اقابنے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی ہم گناہ نہ کریں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پانی سامنے رکھ کر بھی نہیں پیتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم موبائل پر حرام چیز کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ نفس کی حقیقت، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، مگر ہمارا نفس آزاد رہتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ وہ آواز جو کہتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک بار دیکھ لو، ایک بار بول دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی اصل دشمن ہے۔ رمضان ہمیں نفس کو قابو کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہم نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ جب ہم غصہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم نفس کو ہراتی ہے۔ مگر اگر ہم روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے رہیں تو ہم نے رمضان کی روح کھو دی۔ جدید دور کے گناہ، آج کا سب سے بڑا فتنہ ہمارا موبائل ہے۔ ایک کلک اور گناہ سامنے، نہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، نہ کسی سے چھپنا پڑتا ہے، گناہ ہماری جیب میں ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہم حرام چیز دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا روزہ مکمل ہے؟ نبی نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دل کو بچانے کا پہلا قدم، گناہ سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں، سب کرتے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ مگر اللہ کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ اگر وہ چھوٹا ہوتا تو دل پر نشان کیوں چھوڑتا؟ رمضان ہمیں حساس بناتا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا احساس دلاتا ہے۔ وقت کی قدر، رمضان کے دن گزر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں۔ کیا ہم نے سوچا، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اسے گناہوں میں ضائع کریں گے؟ آج کا عہد، آج ہم فیصلہ کریں۔ ہم اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں گے۔ ہم پہچانیں گے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ رمضان صرف عبادت بڑھانے کا مہینہ نہیں، یہ گناہ کم کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے ایک بڑا گناہ چھوڑ دیا تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اختتامی پیغام، پارٹ 1۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان ایک موقع ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنے نفس کو قابو کرنے کا، اپنے رب کے قریب ہونے کا۔ گناہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے اور رمضان ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم دور جانا چاہتے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم تفصیل سے بات کریں گے نظروں کے گناہ، زبان کے گناہ اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے رمضان میں کیسے بچا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے گناہ کی حقیقت کو سمجھا، دل پر لگنے والے سیاہ داغ کو پہچانا اور یہ جانا کہ رمضان ہمیں اپنے نفس کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ آج ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو سب سے زیادہ عام ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک بھی، وہ گناہ جو ہم روز کرتے ہیں مگر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ نظر کے گناہ، خاموش تباہی۔ رمضان میں ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنی نظر کو بھی قابو کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اکثر آنکھ سے شروع ہوتا ہے، پھر دل میں اترتا ہے، پھر خواہش بنتا ہے، پھر عمل بن جاتا ہے۔ ایک نظر، پھر دوسری نظر، پھر دل بے چین ہونے لگتا ہے اور نفس کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے ہم پانی سے رک سکتے ہیں، ویسے ہی حرام نظر سے بھی رک سکتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھ پاک ہو جائے تو دل خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ زبان کے گناہ، سب سے آسان مگر سب سے خطرناک۔ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ صرف بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن زبان کے گناہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، طنز، دل دکھانا۔ ہم افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عام بات ہے، لیکن قیامت کے دن یہی باتیں وزن رکھیں گی۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ سوچئے، اگر زبان قابو میں نہیں تو روزہ کیسے مکمل ہوگا؟ موبائل اور سوشل میڈیا، جدید دور کا امتحان۔ آج گناہ دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتا، وہ ہماری جیب میں ہے۔ ایک کلک اور حرام چیز سامنے، ایک اسکرول اور دل خراب۔ رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر بستر پر جا کر گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہی رمضان کا مقصد ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا موبائل ہمارے خلاف گواہی دے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کریں۔ اگر ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں تو اسکرول کیوں نہیں روک سکتے؟ گناہوں سے بچنے کا عملی طریقہ۔ سب سے پہلے اپنی کمزوری پہچانیں۔ کون سا گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ نظروں کا، زبان کا، موبائل کا؟ پھر اس کے لیے رکاوٹ پیدا کریں۔ اگر موبائل مسئلہ ہے تو غیر ضروری ایپس حذف کریں۔ اگر غیبت مسئلہ ہے تو محفل چھوڑ دیں۔ اگر نظر مسئلہ ہے تو فوراً نگاہ ہٹا لیں۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، گناہ سے پہلے 10 سیکنڈ رک جائیں۔ سوچیں، کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ اکثر یہی چند لمحے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اختتامی پیغام۔ میرے عزیزو، رمضان ہمیں بدلنے آیا ہے، یہ مہینہ ہمیں سنوارنے آیا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہے، اپنے موبائل کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ 3 چیزیں قابو کر لیں تو ہمارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، آج عہد کریں کہ ہم رمضان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دل کے گناہوں کی، حسد، تکبر، ریا اور نفس کو ہمیشہ کے لیے کیسے کمزور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصوں میں ہم نے آنکھوں کے گناہ،
زبان کے گناہ اور موبائل کے فتنے کی بات کی۔ آج ہم اس خطرناک میدان میں داخل ہو رہے ہیں جہاں گناہ نظر نہیں آتا مگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ ہیں دل کے گناہ۔ حسد، نیکیوں کو جلانے والی آگ۔ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے دل میں جلتی ہے۔ ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں اور دل میں چبھن محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں؟ یہی لمحہ خطرناک ہے۔ حسد صرف دوسروں کی خوشی برداشت نہ کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ سوچیں، جب ہم کسی کی نعمت پر جلتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے فیصلے سے ناراض نہیں ہو رہے؟ نبی کریم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں، نہ کہ دل میں کڑواہٹ رکھیں۔ تکبر، سب سے پہلا گناہ۔ سب سے پہلا گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، آسمان میں ہوا تھا، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ آج بھی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ میں زیادہ دیندار ہوں، میں زیادہ امیر ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ یہی سوچ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ رمضان ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، سجدہ سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، ریاکاری، پوشیدہ شرک۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا صرف اللہ کے لیے؟ ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں واقعہ نیک انسان ہے، تو سمجھ لیں خطرہ ہے۔ ریا وہ بیماری ہے جو نیکی کو بھی گناہ میں بدل دیتی ہے۔ رمضان میں ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں مگر اصل سوال یہ ہے کہ نیت کتنی خالص ہے؟ نیت کو درست کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ نفس کو کمزور کیسے کریں؟ دل کے گناہوں سے بچنے کے لیے چند عملی قدم ضروری ہیں۔ روزانہ اپنے دل کا محاسبہ کریں، خود سے سوال کریں، کیا میں کسی سے جل رہا ہوں؟ کیا میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کی تعریف کا منتظر ہوں؟ پھر فوراً دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ قرآن کی تلاوت بڑھائیں، تنہائی میں رو کر دعا کریں، اور سب سے اہم بات، دوسروں کی کامیابی پر دل سے خوش ہونا سیکھیں۔ اختتامی نصیحت۔ میرے عزیزو، آنکھ کا گناہ نظر آتا ہے، زبان کا گناہ سنائی دیتا ہے، مگر دل کا گناہ چھپا ہوتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ رمضان ہمیں باہر سے نہیں، اندر سے بدلنے آیا ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے تو زندگی خود بخود سانور جاتی ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم صرف ظاہری نہیں، باطنی طور پر بھی پاک بنیں گے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے توبہ کی طاقت کی، اور کیسے رمضان میں سچی توبہ زندگی بدل دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصوں میں ہم نے ظاہری گناہوں کی بات کی، پھر دل کے گناہوں کی۔ آج ہم اس دروازے کی بات کریں گے جو ہر گناہگار کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف یہ کہنا نہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ توبہ دل کا پلٹ جانا ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے، اور واپس اس کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط، گناہ پر شرمندگی۔ اگر دل کو تکلیف نہیں ہو رہی تو سمجھی توبہ مکمل نہیں۔
दूसरी शर्त, फौरन गुनाह छोड़ देना। कल से छोड़ूंगा, ये शैतान का धोखा है। तीसरी शर्त, दोबारा न करने का पक्का इरादा। अगर गुनाह किसी इंसान के हक से जड़ा हो तो इसका हक वापस करना भी जरूरी है। रमजान, कबूलियत का महीना। रमजान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो सोचें, अगर इस महीने में भी हम तौबा ना करें तो फिर कब करेंगे? ये वो वक्त है जब एक आंसू पूरा माजी बदल सकता है, एक सजदा जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। तौबा जिंदगी कैसे बदलती है? जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो दिल हल्का हो जाता है, गुनाह का बोझ उतर जाता है, नमाज में सुकून आने लगता है, दुआ में आंसू आने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या इससे बड़ी कामयाबी कोई हो सकती है? आखिरी पैगाम। मेरे अजीजों, रमजान खत्म होने से पहले अपना हिसाब साफ कर ले। रात के किसी पहर उठी, तन्हाई में 2 रकत पढ़े और दिल खोल कर कह दें, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं खताकार हूं, मगर तेरा बंदा हूं, मुझे मुआफ कर दे। यकीन रखें, कोई आंसू जाए नहीं जाता। आज का आंसू कल की नजात बन सकता है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रमजान हमें बदलने आया था। हमने गुनाहों को पहचाना, दिल को साफ करने की कोशिश की और तौबा का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, रमजान के बाद क्या होगा? क्या हम फिर वही पुराने रास्ते इख्तियार कर लेंगे? रमजान की रोशनी को बाकी रखेंगे? असल इम्तिहान ईद के बाद शुरू होता है। रमजान में माहौल बदल जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती है, कुरान की आवाज हर तरफ सुनाई देती है। लेकिन जब ईद गुजर जाती है तो शैतान दोबारा आजाद हो जाता है। अब असल इम्तिहान शुरू होता है। क्या हमारी नमाज कायम रहेगी? क्या कुरान से ताल्लुक बाकी रहेगा? क्या आंख और जुबान महफूज रहेंगे? याद रखें, जो शख्स रमजान के बाद भी नेकी पर कायम रहे वही असल कामयाब है। कुरान से ताल्लुक कैसे बरकरार रखें? रमजान में हम रोजाना कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बाद में अक्सर छोड़ देते हैं। अगर पूरा पारा नहीं पढ़ सकते तो चंद आयात ही सही, रोजाना 5 मिनट ही सही, मगर ताल्लुक न टूटने दें। कुरान दिल का नूर है, अगर नूर बुझ गया तो अंधेरा खुद ब खुद आ जाएगा। नमाज को मजबूत बुनियाद बनाएं। रमजान के बाद सबसे पहले नमाज कमजोर होती है। पहले फजर रह जाती है, फिर इशा, फिर बाकी नमाजें। अपने आप से अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज वो रस्सी है जो बंदे को अल्लाह से जुड़े रखती है। अगर ये रस्सी टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। नेक माहौल इख्तियार करें। इंसान अपने माहौल से मुतासिर होता है। अगर दोस्त नेक हों तो आप खुद ब खुद नेकी की तरफ आएंगे। अगर महफिल गुनाह की हो तो दिल कमजोर हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं। इस्तिकामत का राज। इस्तिकामत का मतलब ये नहीं कि कभी गुनाह ना हो, बल्कि ये है कि गुनाह हो जाए तो फौरन वापस आ जाएं। रमजान हमें यही सिखाता है, गिरना नहीं बल्कि गिर कर संभलना। आखिरी नसीहत। मेरे अजीजों, रमजान एक तरबियत था, अब अमली जिंदगी शुरू है। अगर हमने इस महीने की रोशनी को संभाल लिया तो हमारी पूरी जिंदगी रोशन हो सकती है। आज ये अहद करें कि रमजान खत्म होगा, मगर हमारी इबादत खत्म नहीं होगी, हमारी तौबा खत्म नहीं होगी, हमारी कोशिश खत्म नहीं होगी। अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए।